اب آئیے حدیث کی چھان بین میں کیا کیا سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور اس کو جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہوں تو اس کا جواب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کو معقول لگے تو مان لیں، نہ مانے تو آپ بالکل اختلاف کریں مجھ سے کہ حدیث کی چھان بین کی ضرورت کیا ہے. ابھی آپ کے دل میں آئے گا نا کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں پچھلے لیکچر میں ہم جو دیکھ رہے تھے کہ جو جعلی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، تو اس لیے کر رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ معمولی رقم کے لیے آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہاں پر ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس کمپنی کی ہے، کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے. اچھا بہت سستی ہے تو چلو آپ خرید لیتے ہیں، پھر ایکسپیرینس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور اگر نہ اچھی ہو تو پھر اب کسی دوسری کمپنی کی آپ وہ لیتے ہیں، پھر جو پسند ہو وہی آپ لیتے ہیں. تو اب ذرا سوچیں حدیث کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین سے متعلق ہے. تو دین اگر آپ کے لیے اہم ہے معاملہ تو پھر ریسرچ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا اب دیکھیں، آپ کو اگر یہ خود پتہ چلے کہ بھی آپ پہ کوئی فراڈ کیا جا رہا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو کے کہیں چلے گئے اور وہ کیوں گئے، تو پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فراڈ فائنینشیل فراڈ بھی ہوتا ہے اور سائیکولوجیکل فراڈ بھی ہوتا ہے. آپ اس کا ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ حدیث کے ذریعے جتنی ریسرچ کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کے نام پہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے، اس لیے آپ کو کرنا چاہیے. میرا مشورہ یہ ہے، آپ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں تو کریں. حدیث کی چھان بین کا طریقہ بڑا مشکل اور طویل ہے، جو پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا. تو یہ اب 70,000 کے قریب احادیث ہیں، ان سب کو کہاں پڑھیں گے شروع سے آخر تک؟ ان کے راوی ہر ایک کے دائرے لاکھوں ہو گئے تو اس بڑا مشکل کام ہے. تو بیماری کا یہ آپ ذرا خود سوچ لیں کہ بیماری کا علاج بھی تو مشکل ہوتا ہے نا. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک ڈاکٹر کے جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر کا علم نہیں ہے یا ڈاکٹر کا ایک اندازہ ہی ہے تو آپ دوسرے کسی اسپیشلسٹ کے جاتے ہیں. تو سیم ایسا ہی آپ کریں کہ چلیں آپ اگر خود ریسرچ نہیں کر پا رہے تو کسی اسکالر سے آپ لیں، اور ان کو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان اسکالر کو اتنا علم نہیں ہے تو دوسرے اسکالر سے کریں. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں سافٹ ویئر کے ذریعے پورے اس طریقے کو اتنا آسان طریقہ عرض کر دیا تھا، تو آپ کر سکتے ہیں. اگر عربی آپ کو بالکل ہی نہیں آ رہی تو چلے اپنے کسی ایسے دوست کے ذریعے سے وہ کر لیں کہ جس کو عربی کچھ آتی ہے، تو پھر آپ کو سرچ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اچھا اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں نا انسان، اور اگر آپ خود اسکالر ہیں تو پھر تو آپ ایزیلی اس ویب سائٹ پہ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ پہلے اسکالرس کے لیے مشکل تھی کیونکہ ان کو اتنی بکس کو لینا، پڑھنا، ڈھونڈنا، سرچ کرنا، ایک حدیث پہ کام کرنے میں 1-2 سال لگ جاتے تھے. اب آپ کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اب سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حدیث کو دیر سے کیوں مدون کیا گیا؟ مدون کا مطلب اس کو بکس کی شکل میں کیوں آیا؟ تو اس کی ریزنز میں عرض کر دیتا ہوں کہ مسلم ممالک میں کاغذ کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، چائنا سے امپورٹ ہوتا تھا، بڑا ایکسپینسو تھا. تو وہ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا کہ جب وہ کرغیزستان میں جنگ ہوئی تھی تو تب جا کے یہ کاغذ کا انقلاب آیا مسلمانوں کے. نیو انفارمیشن ایج آئی تھی 133 ہجری میں، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کی کرغیزستان سے لے کے اسپین تک کی حکومت تھی. عربوں میں قانون سازی نہیں تھی، تو اس لیے مسلمانوں کا فوکس، مسلم اسکالرس کا علم الفقہ پہ زیادہ فوکس رہا تاکہ قانون صحیح طرح سے ہم کر سکیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی جعلی حدیثیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام نے تو خود جو واقعہ دیکھا سمجھا وہی ایکسپلین کر دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو، اس لیے اتنا ایشو نہیں تھا. لیکن ان کی وفات کے بعد ایشو آیا. لیکن اب کاغذ
بھی آ گیا، فیکٹریاں مسلمانوں کی بن گئی، تو اس کے بعد پھر بکس لکھی. لیکن اب یہ دوسری صدی میں جعلی حدیث بہت کامن ہو گئی تھیں، کہ یعنی ایک عام آدمی نے بھی جو ایک نئی جعلی حدیث ایجاد کر لی تو جا کے ایک شہر میں سنا دی تو وہ اس شہر میں پھیل جاتی تھی. اس لیے پھر اسکالرس کو تب جا کے ضرورت ان کو کرنی پڑی کہ یار اس پورے کام کی ریسرچ کریں کہ وہ کوئی ریلائبل ہے یا حدیث کے نہیں ہے، اس لیے کیا. اچھا، اگر وہ کرتے کہ سارے کوئی ڈیلیٹ کرتے تو وہ بھی بیوقوفی تھی، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچا علم بھی تھا اور جعلی باتیں بھی تھی، تو دونوں کو سرچ کرنے کی ضرورت تھی. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا بہت سی حدیث جعلی ہیں، تو پھر ذخیرہ حدیث کا کیا اعتبار کریں ہم؟ اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ خود ایک مجرم جس نے بتایا تھا جی میں اتنی جعلی حدیثیں وہ کرتا رہا ہوں تو کیا کر لو گے تم، 4000 حدیثیں میں نے پھیلا دی ہیں. تو گورنر نے خیر پکڑ لیا تھا اس کو، ان کا بھی بے فکر ہو انشاءاللہ یہ اسکالرز اس کی ایک ریسرچ کر کے چھان بین کر کے بالکل اوتھینٹک ریلائبل حدیث آ جائیں گی سامنے. تو اس لیے دیکھیں حدیث کے راویوں کی ایک شخصیت پر پورا انالیسس انہوں نے کیا، پھر حدیث کو قرآن اور دیگر حدیث کے ساتھ میچ کر کے دیکھا، میچ کیا، اور پھر حدیث، قرآن، کامن سینس، عقل، ان کے لحاظ سے سب کو میچ کر کے دیکھا، تو تب لے جا کے اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. کیا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے تو پھر فائدہ کیوں نہ لے. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یا حدیث کو قبول کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، تو اب بے احتیاطی کیوں کریں ہم؟ انہوں نے کر لی احتیاط، کر لی، بات ختم. نہیں جی، احتیاط تاکہ غلطی نہ ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کوئی بات نہ جائے. پہلے اصل مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہی بات ہی آئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یا جو عمل کیا تھا پریکٹیکلی ہوا وہی آئے. جو کسی اور نے کوئی کام کیا، کوئی نیا فلسفہ ایجاد کیا، تو پھر اس کے نام پہ آئے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نہیں آئے. جو حدیث بیان کرنا تو اس کی گواہی حاصل کرتے تھے، یہ عمر رضی اللہ عنہ اسپیشلی کرتے تھے. یعنی ایک صحابی نے بھی کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو کہتے ہیں ہاں بھائی آپ فرما رہے تو ذرا کوئی گواہ بھی لائیں، کہ کوئی دوسرے نے بھی وہی بات سنی، وہ بتاتے ہیں ہاں جی فلانے بھی اس ٹائم تھے، ان کو بھی بلانا، ان سے پوچھ لینا، ہاں جی وہی بات ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ سیٹسفائی ہوتے تھے، کیونکہ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو سامنے ہی ایکسپلین پریکٹیکل کر کے دے دیا تھا. تو یہ اکا دکا جو واقعات ہیں وہ ظاہر ہے اکا دکا آدمی کے ہی ہوں گے نا. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ یہ اسپیشلی ریچیک کرتے تھے، آڈٹ وہ بھی کرتے تھے. بڑی حکومت کو سنبھالنے میں جنگیں، دہشت گردی کا معاملہ چل رہا تھا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان کا زیادہ فوکس پھر ایڈمنسٹریشن کا زیادہ تھا، اس لیے کہ ہر وقت جنگیں جیسی حالت اور وہ چل رہا تھا سلسلہ، اور خود اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر وہ جنگ کے لیے آ گئے ہوئے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دونوں حضرات پھر ادھر بزی ہوں گے نا. تو اس لیے یہ ایک ریزن ہے کہ ان کے یہاں حدیثیں کم آئیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا جرح و تعدیل کو فن بھی تو محض لوگوں کی آ رہا ہے، تو اس پہ انحصار کیسے ہم کریں بھی، کیسے یقین ہو ہمیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ جرح و تعدیل کا جو فن ہے کہ بندے ریلائبل ہے نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کہ سینکڑوں محدثین جنہوں نے ایک ریسرچ کی تو ہزاروں شہروں دیہاتوں میں جا کے کام کیا، ہزاروں روایات کو اکٹھا کر کے بندے کے جتنے راوی ہیں ان کے رشتہ دار، پڑوسی، پوتے پڑپوتے سب سے مل کے اسٹوڈنٹس
اگر استاد ان کے زندہ ہے ان سے مل لیے، پوچھ لیا، سب چیزوں کو انہوں نے چیک کیا، ہر حدیث پر فائنل رزلٹ پھر دیا، اور ہر بندے نے دیا، اور صرف ایک اسکالر نے نہیں کیا بلکہ دیگر محدث اسکالرز نے یہ ریسرچ کی ہے. تو بتائیں ان ساروں نے کیا، ساروں کو مل کے آپ چیک کر کے پھر آپ کریں تو فیصلہ کوئی آپ کا لاجیکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیصلہ آپ ہی کریں بھائی. کہیں ہم صحیح حدیث کو رد تو نہیں کریں. اب آپ کو نیگیٹو بھی آ سکتا ہے یار، ہم ان اتھینٹک کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ہو وہ اوتھینٹک لیکن ہم اس کو ضعیف یا ایک یہ بالکل موضوع کا مطلب کہ فیک جعلی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر بیماری ہو تو پھر آپ احتیاط تو کرتے ہیں نا کہ اچھے کھانے بھی چھوڑتے ہیں، میڈیسنس کو بھی اچھی طرح چیک کر کے ہی آپ لیتے ہیں. تو اس لیے ہم جعلی حدیثوں کے ذریعے ہی فرقے بنے مسلمانوں کے لوگوں کا پروپیگنڈے اور یہ سے آئے تو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط کر لیں، اور جتنی اوتھینٹک آ جائے تو اس سے آپ کو اتنا مل جائے گا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل آپ کو صحیح سامنے میں آ جائے گا. دین کو سمجھنے کے لیے حدیث کا کردار کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل ہے کہ اس کی پوری ہسٹری ہے. قرآن مجید کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی بیبلیوگرافی کی ہسٹری آپ کو مل جاتی ہے. حکمت اور وزڈم پر مبنی ارشادات ہیں جس کو پچھلی لیکچرز میں آپ سنی چکے. تزکیہ نفس، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، عبادت کے لیے فضائل کیا ہے، کیا فضیلت ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اس کا کیا اجر ملے گا، روزہ ہے تو اس کا کیا ہوگا، یہ سب آپ سنی چکے ہیں نا. آخرت اور جنت اور جہنم کی ڈیٹیل بھی حدیث میں ملتی ہے آپ کو. مستقبل میں کیا کیا فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے ان سب کی ڈیٹیل بھی آپ کو ملتی ہے. تو پھر فرقوں سے آپ بچ بھی سکتے ہیں. تو یہ سارا فائدہ ہے حدیث کو کی ریسرچ کر کے. بعد کی صدیوں میں حدیث پر زیادہ کام کیوں نہیں کیا، یہ بھی سوال ہوگا آپ کا. اس لیے کہ پرانی صدیوں میں راویوں کا کام اتنا ہو گیا، ظاہر ہے کہ جب وہ بکس آ گئیں تو بکس کے ہر بندے کی پوری ریسرچ کر بیٹھے تو اب کیا کریں گے. لیکن متن کی ریسرچ ابھی بھی جاری ہے. یعنی وہ ہوتا ہے کہ حدیث ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ترین جنہوں نے کام کیا ہے، تو اس کے آپ بھی کوئی ایک حدیث ایسی مل جاتی کہ جس میں بات کلیئر نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ پھر اس بات کو، اس متن کو دیکھنے کے لیے آپ اور حدیثیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی. تو اس کے لیے ضرورت ہے، وہ ابھی بھی ہو رہا ہے.